اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کو، منافقوں کو جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے ان کو جواب دیا ہے۔ اعتراض کیا کرتے تھے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہر بات کو ذکر فرما دیا ہے۔ زندگی کیسی گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، معاملات کو کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، آپس کی رشتہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں گے، تمام معاملات کو اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ تمام معاملات کو، گھریلو بولیں، باہر کے بولیں، کاروبار بولیں، سیاست کے بولیں، تمام معاملات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مثالیں بھی دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ انسان کی بھی عادت ہوتی ہے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ بھئی وہ بات ایسی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید ظاہر ہے اگرچہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، لیکن اللہ نے اس میں قرآن مجید میں باتیں ایسی ہی کی ہیں جیسے کہ عام انسان باتیں کرتا ہے۔ ایک انسان جیسے مثال دیتا ہے باتیں کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اسی طرح مثالیں دی ہیں، اسی طرح سمجھایا ہے لوگوں کو۔ تو ان مثالوں میں اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال بھی دی ہے، مچھر کی مثال بھی دی ہے۔ قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں، مکھی کی مثال بولے، مچھر کی مثال بولے۔ جب یہ مثالوں کو کافروں نے دیکھا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس میں مکھی کی مثال ہے، اس میں مچھر کی مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مکھی کا ذکر کرے، مچھر کا ذکر کرے قرآن مجید میں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ ظاہر ہے ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے، اس کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اللہ بھی تو انسانوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے کلام میں یہ مکھی اور مچھر کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہمیں، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ وہ مکھی کی مثالیں بھی دے، مچھر کی مثالیں بھی دے۔ پھر اللہ نے خود ان کا جواب دیا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے اس بات سے، اللہ رب العزت کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اللہ کو شرم نہیں آتی ایسے باتیں کرنے پر کہ اس نے مکھی کی مثال دے دی، مچھر کی مثال دے دی۔ اللہ پاک کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فما فوقہا، ابھی تو مچھر کی مثال آئی ہے نا، ضرورت پڑتی تو مچھر سے بھی کم تر کوئی چیز ہوتی اللہ رب العزت اس کی بھی مثال بیان فرماتے۔ آپ مچھر اور مکھی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں مچھر اور مکھی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو مچھر سے بھی کوئی کم تر چیز ہو، اللہ اس کی بھی مثال بیان فرمائیں گے قرآن مجید میں۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر ایسی مثال دینی پڑے تو پھر کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اللہ کی شان کے خلاف تھوڑی ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت نے کسی بات کو سمجھانے کے لیے مکھی اور مچھر کی مثالیں دے دی ہیں قرآن مجید میں۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ جو مثالیں میں نے دی ہے نا قرآن مجید میں، یہ ایسے ویسے نہیں دی میں نے، اس سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اے اللہ کیا کام ہوتا ہے اس مثالوں سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ جیسے مکھی اور مچھر کی مثالوں کو دیکھ کر کافروں نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ مکھی کی مثال، مچھر کی مثال قرآن مجید میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر تھے نا، تبھی اعتراض ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے اللہ نے مثالیں دی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ہمارا ایمان ہے۔ مچھر کی مثال دی ہے، مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے، اللہ نے اگر اس سے بھی کم تر مثالیں دی ہوتی ہمارا اس پر بھی ایمان تھا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ نے مکڑیوں کی مثالیں بھی دی ہیں قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے مکڑیوں کی مثالیں بھی دی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔
ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مکھی آ جائے، مچھر آ جائے، مکڑی آ جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس مثالوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پوری ان کی باتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا جیسے وہ کہتے ہوں گے اس زمانے کے کافر، اس باتوں کو پورا ذکر کیا ہے کہ بھائی اللہ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ آگے فرماتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بھائی اللہ کا اس سے اور کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔